اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برادران عزیز، ایک سوال جو روزانہ پوچھا جاتا ہے، آج میں نے سوچا کہ میں اس پر آپ کے سامنے گفتگو کروں اور اسے وضاحت کروں۔ نماز سے متعلق تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آج صرف یہ عرض کرنا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحن نأمر صبیاننا بتسبیح الزہرا صلوات اللہ علیہا، شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ کی تسبیح کا حکم دیتے ہیں اپنے بچوں کو۔ کما نأمرہم للصلاۃ، ہم انہیں ایسے حکم دیتے ہیں جیسے وہ نماز کا حکم دیتے ہیں۔ اس تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بہت سارے فائدے ہیں، فقط یہ کہ نماز کے بعد پڑھنے والی تسبیح نہیں بلکہ اور بھی فائدے ہیں، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے مختصراً۔ امام فرماتے ہیں کہ جس نے نماز پڑھنی ہے، اذان کہے، اقامت کہے، اور پھر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھے، اس کے بعد دعا مانگے، اس کے بعد سجدہ شکر کرے، یہ ترتیب ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھ لیجئے فرمان معصوم کے مقصد کو، مفہوم کو، کہ جس آدمی نے نماز پڑھی ہو تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نہیں پڑھی، وہ گویا ایسا ہے جیسے اس نے تسبیح فاطمہ زہرا نہیں بلکہ نماز ہی نہیں پڑھی اس نے۔ اور جس نے تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نہیں پڑھی نماز کے بعد، پھر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے نہ نماز پڑھی اور نہ ہی تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھی۔ اور پھر اس کے بعد جس آدمی نے نماز بھی پڑھی، تسبیح بھی پڑھی، دعا بھی مانگی، لیکن سجدہ شکر نہیں کیا، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے نہ نماز پڑھی، نہ تسبیح پڑھی، نہ دعا مانگی۔ لہذا یہ تو اہمیت ہے تسبیح کی۔ اس کے علاوہ تو تسبیح کے ثواب ہیں، خیر و برکت کے لیے گھروں میں بہت بہترین تسبیح ہے، رزق میں وسعت کے لیے بہترین تسبیح ہے۔ اگر کسی آدمی کے کان بہرے ہونے لگے ہوں، کانوں سے سنائی کم دیتا ہو، تو سید شہزادی کونین کی منت مان کر 15 تسبیح روزانہ تسبیح فاطمہ زہرا کو پڑھے تو کانوں کا بہرا پن ختم ہو سکتا ہے۔ یہ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مختصر سا تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالی ہمیں تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔